نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم علماء امت، سلاطین ملت اور مسند انصاف پر جلوہ فروز میرے انتہائی واجب الاحترام منصفین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کر کے اپنی گفتگو کو نقطہ عروج پر پہنچانا چاہتا ہوں، وہ عنوان تحریک پاکستان کے خلاف قادیانی سازشوں کے نام سے معنون ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع بہت ہی طوالت چاہتا ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے چند چھپے حقائق ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ صدر اعلی وقار پاکستان کی محیر العقول ترقی کی رفتار کے سامنے جب باطل قوتیں بے بس ہو گئیں، اس کی روز افزوں طاقت و قوت کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں، تو دشمنان پاکستان نے کھلی دشمنی کی بجائے زیر زمین سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے۔ تو ان وطن دشمن عناصر نے شاہ فیصل کو شہید کر دیا۔ شاہ فیصل کو شہید کرنا تھا کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، پوری انسانیت کے دل زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس وقت بھی ربوہ و قادیان کی زمین پر قادیانی چراغاں کر رہے تھے۔ اس شاہ فیصل کا قصور صرف اتنا تھا کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے اندر اس مرد اسلام کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خصوصی طور پر کہا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تو ان کے اس کہنے پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ چونکہ شاہ فیصل یہود کے ازلی دشمن تھے، وہ یہود و نصارہ کے وجود کو اس دنیا میں برداشت نہ کرتے تھے، تو یہود و نصارہ کے ان درینہ ایجنٹوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جن کا آب و دانہ کل بھی اسرائیل سے آتا تھا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی اسرائیل سے آتا ہے۔ ارباب علم و دانش، انگریز نے جب اپنے خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی کے سر پر جھوٹی نبوت کا ٹوکرا رکھا، تو قادیانی اپنی ایک الگ ریاست کے منصوبے بنانے لگے۔ تو ان وطن دشمن عناصر نے کئی بار اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازشیں تیار کی۔ چنانچہ دسمبر 1973 کو ربوہ کی سرزمین پر نام نہاد قادیانی مرزا ناصر محمود تقریر کر رہا تھا کہ دوران تقریر پاکستان ایئر فورس کے ہوائی جہاز اڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے ہوا میں غوطہ لگا کر مرزا ناصر کو سلامی پیش کی۔ پہلے ایک، پھر دوسرا اور تیسرا بھی اس فعل کبھی سے کب باز آنے والا تھا کہ وہ یہ فعل کبھی کر گزرا۔ یہ سارے کے سارے مرزائی پائلٹ تھے جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کے ایئر مارشل ظفر اللہ چودھری کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اس سے خلیفہ قادیان خوشی سے پھولا نہ سمایا، تو اس نے اپنا دامن پھیلایا اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے حاضرین کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کا پھل جلد ہی پک کر میری جولی میں گرنے والا ہے، اور لیکن جس کے دادا مرتد زمانہ نے کبھی سچ نہ بولا ہو، اور جس کے باپ قائد المنافقین کی زبان سے کبھی سچ نہ نکلا ہو، تو اس سے سچ کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ چنانچہ اس کی اس بات کہی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 1974 کی تحریک ختم نبوت پورے زوروں سے اٹھی، تو اس نے حکومت وقت نے غیر مسلم قرار دے کر ان کو زندیق اور کافر قرار دے دیا۔ اے محبان وطن، ہمارا دیش پاکستان، جان سے پیارا پاکستان، جس کے حصول کے لیے کروڑوں قربانیاں دینی پڑی،
جس کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف کو خون کی ندیاں عبور کرنا پڑی، جس کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے چہیتوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر سوئے مقتل روانہ کیا، جس کے حصول کے لیے طلباء کرام کو اپنی تعلیم خیر باد کہنا پڑی، جس کے حصول کے لیے علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر جھولنا پڑا، جس کی قیمت بچوں نے نیزوں کی انیوں پر رقص کر کے ادا کی، جس کی تاریخ آزادی کے صفحات پر عزت مآب ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کے لوٹے ہوئی داستانوں کے خوچ کا داستانے پڑھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اے پاکستان کے پاسبانوں، قادیانی ہماری اس اسلامی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اس گلستان کو قادیانی کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اس چمنستان پر قبضہ کر کے یہاں پر اپنی جھوٹی نبوت کو پرچار کرنا چاہتے ہیں۔ قادیانی جو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں ہماری اس اسلامی ریاست کے اندر قادیانی ریاست لانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ وہ یہاں پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور اسلام زندہ باد کی جگہ قادیانیت، احمدیت اور مرزائیت کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ وہ عالمگیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جگہ اپنی دجالی نبوت کو لانا چاہتے ہیں، وہ اس دجالی نبوت کا پرچار اس اسلامی ریاست میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آستین کے انصابوں پر کڑی نظر رکھو اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو ان کے زہر قاتل سے بچاؤ، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے گماشتے ہیں، جو ہمارے آقا کے نہ ہو سکے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں ان غداران دین و ملت سے جہاد کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔